عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد. قابل قدر بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ لیکن یہ مہینہ رفتہ رفتہ ہم سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ آج یہ رمضان المبارک کا اخیر عشرہ بھی ہم سے چلا جا رہا ہے۔ اس موقع سے دوست احباب کی طرف سے بار بار اصرار کے بعد ہم آپ کے سامنے عید الفطر کے تعلق سے چند مسائل اور ترکیب نماز عید الفطر لے کر آئے ہیں۔ سلسلے میں یاد رکھا جائے کہ عید الفطر کی نماز واجب ہے، اور عید کے لیے وہی شرائط ہے جو جمعہ کے لیے شرائط ہے۔ البتہ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عید الفطر کا خطبہ سنت ہے اور عید کی نماز کے بعد دیا جاتا ہے، جبکہ جمعہ کا خطبہ شرط ہے اور جمعہ کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ عیدین کا خطبہ سنت ہے، اور کتب فقہ میں یہ صراحت موجود ہے کہ بغیر خطبے کی بھی نماز درست ہو جائے گی۔ عیدین کے لیے اذان اور اقامت کچھ نہیں ہے، اور عید کی نماز ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر جمعہ واجب ہے۔ عیدین کی نماز کتب فقہ میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شہر میں متعدد جگہ عید کی نماز پڑھا جا سکتا ہے۔ اب یہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ چل رہا ہے، پورے شہر میں لاک ڈاؤن ہے، ہر طرف سے جمع ہونے پر پابندی ہے۔ ایسے موقع سے جہاں عید الفطر کی نماز پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہے، جس جگہ جمعہ ہوتا چلا آ رہا ہے، تو وہاں چند افراد طبی تقاضے کا خیال کرتے ہوئے عید الفطر کی نماز ادا کر لیں۔ بقیہ لوگ اپنے گھروں کے دروازے پر، میدان میں، اگر امام میسر ہو، یاد رکھا جائے کہ جس طرح جمعہ کے لیے 3 مقتدی ایک امام کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح عید الفطر کے لیے بھی 3 مقتدی اور ایک امام ہونا کافی ہے۔ اگر کوئی امام مل جاتا ہے تو وہاں اپنے گھروں کے صحن میں اور دروازے پر یا میدان میں ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کو عید کی نماز نہ مل سکی، تو عید کا تو چونکہ بدل ہے نہیں، اس لیے عید کی نماز اسے معاف ہو جائے گی، اور وہ آدمی بطور استحباب کے 4 رکعت نماز چاشت کی پڑھ لے۔ لیکن یہاں پہ یاد رکھیے کہ یہ چاشت کی نماز جو پڑھیں گے یہ عید الفطر کا بدل نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی قضا اور اس کا کوئی بدل ہے نہیں۔ البتہ یہ عمل مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، لہذا چاشت کی نماز ہم پڑھ لیں۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عید الفطر کی نیت کیسے کی جائے گی، اس نماز کو کیسے ادا کیا جائے گا۔ چونکہ سال میں یہ نماز آتی ہے، اس لیے انسانوں کے ذہن سے عموماً نکل جاتا ہے۔ تو آئیے یاد رکھیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، قصد کا نام ہے۔ لیکن اگر زبان سے کوئی آدمی کہنا چاہے تو اس طرح کہے: نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ دوبارہ نیت اچھی طرح سن لیں: نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے۔ امام صاحب تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے، آپ بھی باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے، آپ بھی تکبیر کہیں گے، ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر کہیں گے، ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے۔ امام صاحب تعوذ تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ ملائیں گے، رکعت مکمل کریں گے۔ پھر دوسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد ایک تکبیر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔
तीसरी तकबीर में हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। चौथी तकबीर में हाथ नहीं उठाना है, चूंकि ये रुकू की तकबीर है। तकबीर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे और अपनी रकात को मुकम्मल करेंगे, नमाज मुकम्मल करेंगे। नमाज की तरकीब दोबारा अच्छी तरह सुन लीजिए ताकि जहन नशी हो जाए। इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहा कि हाथ बांध लेंगे, इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे, आप भी सना पढ़ेंगे। उसके बाद इमाम साहब तकबीर कहेंगे, आप भी तकबीर कहते हुए हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर में हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर में हाथ उठाएंगे, बांध लेंगे। उसके बाद इमाम साहब ताऊज़, तस्मिया, सूरह फातिहा और सूरत मिलाकर रकात मुकम्मल करेंगे। फिर दूसरी रकात के लिए इमाम साहब खड़े होंगे और खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे। उसके बाद एक तकबीर, पहली तकबीर कहते हुए हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर कहते हुए हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर कहते हुए हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। चौथी तकबीर में हाथ नहीं उठाना है, चूंकि ये रुकू की तकबीर है। बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाएंगे, रुकू करेंगे, सज्जा करेंगे, तहियात पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे, नमाज को मुकम्मल करेंगे। इस तरह हमें अपनी नमाज मुकम्मल करनी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन कही हुई बात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।